پریشان ہے. میں خوش تو ہوں میرے محل والے کیوں خوش ہے, میں خوش تو ہوں میرے دوست خوش کیوں ہے, اسے خوش نہیں بلکہ اسے تو غمگین ہونا چاہیے تھا, اسے تو ناکام ہونا چاہیے تھا. حضرات کچھ ساتھ جانے والے نہیں, چاہے آپ حسد کریں جلن کریں کچھ بھی کریں, ساتھ آپ کے اعمال جانے والے ہیں. میں نے اس آیت کریمہ کو تمہارے سفر بنایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. اور کیسا ڈرو؟ خوب ڈرو, خوب ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. جس قدر ممکن ہو سکے ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے منہ نہ موڑو مسلمانوں, اللہ سے خوب ڈرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے سینے میں پیدا کرو, اپنے دل میں پیدا کرو. اللہ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو. صحابہ کرام آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کرتے, یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے ڈرے, کیسے ڈرے, کیسے ڈرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ آیت کریمہ ارشاد فرمایا, اے پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بہت سخت پکڑ, بہت سخت. کس طرح ڈرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرے صحابیوں جس قدر ممکن ہو سکے خوب خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے سینے میں پھنسا. جس قدر ممکن ہو سکے خوب خوب ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور یہ ڈرنے کا صلہ تمہیں مرنے کے بعد یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا کرے. اللہ سے ایک بچہ ایک رات ایک جنگل میں جا کر کے رو رہا تھا, سجدے میں خوب چلا کے رو رہا تھا, سسک کر کے رو رہا تھا. آدھی رات اسی جنگل میں ایک عابد عبادت میں مشغول تھے, دیکھا شاید کوئی پریشان ہے, سسک کر رو رہا ہے, خوب بلک کر رو رہا ہے, آواز آ رہی ہے. یہ پہنچے, دیکھا قریب جا کر کے تو ایک بچہ ہے جو سجدے میں رو رہا ہے, سجدے میں سر رکھ کر کے رو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں, اے اللہ مجھے معاف فرما, اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما. خوب فریاد جاری کر رہا ہے. یہ آدمی جا کر کے قریب پہنچے اور اس کو اٹھایا, بیٹا تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ سجدے سے سر اٹھایا, کہا حضور میں اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں, اللہ کے ڈر سے رو رہا ہوں, کیونکہ آج میں نے مدرسے میں جا کر پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب خوب ڈرو. اور اسی قرآن میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کی ایندھن جو ہے پتھر اور انسان ہے. جب جہنم کو جلایا جائے گا اس میں پتھر اور انسان کو ڈالا جائے گا. میں رو رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں, کہا تو گنہگار ہے, تو بچہ ہے, نادان ہے, تو نابالغ ہے, تم پر ابھی روزے فرض نہیں, تم پر ابھی نماز فرض نہیں, تم پر ابھی کوئی قوانین فرض نہیں ہے, تو کیوں رو رہا ہے؟ تو ابھی بچہ نادان ہے, تو نابالغ ہے. تو وہ بچہ کہتا ہے, مسلمانوں ذرا غور کرو, وہ بچہ کہتا ہے, اے حضور میں نے دیکھا ہے کہ جب میری اماں گھر میں آگ جلاتی ہے, چولہے کو جلاتی ہے, تو سب سے پہلے بڑی بڑی لکڑیوں کو نہیں ڈالتی, پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو ڈالتی ہے. جب چھوٹی لکڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے تب اس کے بعد بڑی بڑی لکڑیوں کو ڈالتی ہے, پھر آگ لگتی ہے. میں نے سنا ہے کہ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں جب دنیا کی آگ کو چھوٹی لکڑیوں سے جلا رہی ہے تو مجھے یہ خوف بتا رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن سجاد کو ڈالنے سے پہلے, نمرود کو ڈالنے سے پہلے, بڑے بڑے گنہگاروں کو ڈالنے سے پہلے ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کو ڈالا جائے اور مجھ سے ہی جہنم کے آگ کو سلگایا جائے. میں نے قرآن میں سنا اپنے استاد سے کہ جہنم کے آگ کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہے. میں اس لیے اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہوں. مسلمانوں ذرا غور کرو, ہم اللہ کی بارگاہ میں کس قدر روتے ہیں. اللہ کا ڈر ہم ہمارے سینوں میں رکھے نہیں رکھے, ہم اپنے سینوں سے اللہ کے ڈر کو نکال چکے ہیں. وہ ایک بچہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو جب انسان کو ڈالا جائے تو بڑے بڑے گنہگاروں سے پہلے وہ چھوٹے گنہگار کو ڈالے.
کرے. ہم اللہ کی بارگاہ میں روئے ہیں, ندامت کی آنسو بہائے, کبھی گناہوں کی معافی مانگے, کبھی ہم نے گناہوں کا پیچھا چھوڑا نہیں چھوڑا. ہم سبوں کو پتا ہے کہ جب کوئی نام کرے اور اپنے اہل و عیال اس دنیا سے گزر جائے تو ان کے نام پر احسان ثواب کرو, ان کے لیے صدقات و خیرات کرو, ان کے نام پر غریبوں کو کھانا کھلاؤ, ان کے نام پر مسجد و مدارس میں تو پیسہ تعاون کیا کرو. لیکن آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ زندہ رہے ان کی خدمت کیا کرو, ان کی قدم بوسی کیا کرو. ماں زندہ رہے تو ماں کے قدموں کو بوسا دیا کرو اور اس قدر خدمت کرو اپنی ماں کی کہ ماں خوش ہو جائے اور ان کو دعا کر دے کہ اللہ میرے اس بیٹے کو جو قبول فرما دے. ماں وہ ہے, اگر ماں زندہ ہے اور جس نے زندہ رہتے ہوئے اپنی ماں کی خدمت کر لی تو وہ کامیاب و کامران ہو گیا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے. اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتے موسیٰ علیہ السلام, اے میرے رب, اے پروردگار عالم, اے فیض الجلال, آخر میں کس کے ساتھ جنت میں جاؤں گا؟ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اے موسیٰ, جنت میں تیرا ساتھی کوئی اور نہیں بلکہ وہ ایک کسائی ہے جو ہر روز جانور کاٹتا ہے, جو ہر روز جانور کاٹتا ہے, گوشت بیچتا ہے. وہ تمہارا ساتھی ہوگا, وہ تمہارے ساتھ جنت میں جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مولا میں تیرا پیارا کلیم ہوں, میں تجھ سے کلام کرتا ہوں, میں تیرے قریب جاتا ہوں. مولا میں تمہیں دور پر جاتا ہوں, تجھ سے بات کرتا ہوں, میں تیرے پیارے نبی ہوں. مولا ایک نبی کے ساتھ ایک کسائی کا کیا تعلق ہے؟ ایک کسائی کا کیا تعلق ہے؟ وہ کسائی جو اللہ کی عبادت نہ کرے, جو اللہ کو یاد نہ کرے, جو اللہ کی نافرمانی کرے, اس کے ساتھ میں جنت میں جاؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مولا میں کس طرح جاؤں گا, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو اللہ فرماتا ہے موسیٰ جا تو خود دیکھ لے, فلاں گاؤں میں اور فلاں کونے میں بیٹھ کر کے وہ جانور کاٹتا ہے اور گوشت فروخت کرتا ہے, جاؤ اسے دیکھ لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب پہنچے, دیکھا وہ کسائی اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے. دن بھر کاروبار کرنے کے بعد کسائی سے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں آج تمہارے گھر جانا چاہتا ہوں. کہا چلیے حضور, آپ میرے گھر چلیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کسائی کے ساتھ گھر گئے تو کسائی نے فرمایا حضور معافی چاہتا ہوں, تھوڑی دیر آپ انتظار کریں, میرے گھر میں میری ماں ہے, میں ذرا ان کو دیکھ لوں, میں ان کو دیکھ لوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہنچا وہ کسائی, موسیٰ علیہ السلام کو بیٹھا دیے اور گھر کے اندر جا کر وہ کسائی سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روٹی بناتا ہے. ماں کو اٹھایا, اچھی طریقے سے صاف ستھرا کیا, ماں کے گرد و غبار کو صاف کیا. ماں اندھی نابینا تھی, ماں اٹھ نہیں سکتی تھی, ماں کو اٹھا کر ٹیک لگایا, روٹی بنا کر اس روٹی کو اپنی دانتوں سے چبایا اور نکال کر کے اپنی ماں کے منہ میں وہ ڈلوانا دیتا ہے. کسائی ماں روٹی کھانے کے بعد اپنے ہاتھ کو کھاتی ہے, عرض کرتی رب محضر اللہ شریف تو جانتا ہے میرا بیٹا گنہگار و خطاکار ہے, میرا بیٹا گناہوں میں ملوث ہے, لیکن مولا یہ نابینا ماں, یہ مجبور ماں کی خدمت کرتا ہے. میری دعا ہے مولا میرے بیٹے کا حشر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرمانا, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرمانا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام علیہ کرتے مولا تیرا کرم لازوال ہے, میں سمجھ نہ سکا مولا کہ تو نے ایک نیکی کے بدلے میں ایک نبی کا صدا کیا, ایک نیکی کا ساتھ کا رسالت کے اعلیٰ حضرت تکبیر اللہ اکبر. ضرور کیجئے احسان ثواب, ضرور کیجئے احسان ثواب. ماں باپ کے نام سے دعا کھلوائیے, ماں باپ کے نام سے کتابیں خرید کر مدرسوں میں دے دیجیے, ماں باپ کے نام سے مسجدوں میں دیجیے, ماں باپ کے نام سے غریبوں کو کھانا کھلائے, فقیروں کو کھانا کھلائے, ننگوں کو کپڑا پہنائے, پیاسوں کو پانی پلائے, گرمیوں میں راستوں میں پانی کا پیاؤ لگا دیجیے. اپنے ماں باپ کے نام سے شربت پلائیے, لیکن سنیں انہیں ان کے مرنے کے بعد, لیکن اس سے پہلے جب تمہارے ماں باپ نے ہمیں جنم دیا ہے, ہمارے ماں باپ نے, ماں نے اپنے دودھ سکم کا دودھ پلایا اور ہر روز اپنے سینے میں بسا کر رکھی ماں, جب تک وہ ماں زندہ ہے اس ماں کو تکلیف نہ دینا, اس ماں کو دکھ نہ دینا, اس ماں کو درد نہ دینا. اگر ماں نے ایک بار حق کر دیا تو عرش کے پائے ہل جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے.
اس ماں کو کبھی تکلیف نہ دینا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج حکم دیکھا جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے ماں کو لات مارا جاتا ہے، ماں کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے گھر میں رکھتے ہیں، اور اقوام اور مذاہب کے لوگ اور دوسری اولڈ ہاؤس میں رکھ دیا کرتے ہیں، اولڈ ہاؤس میں رکھ دیا کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، ماں باپ اگر زندہ ہے تو جہاں اپنے بچوں کے لیے 4 سموسہ لاتے ہیں، ایک اپنی ماں کو بھی دے دیا کرو، ایک اپنے ماں باپ کو بھی دے دیا کرو۔ جہاں ہم مردیس میں کماتے ہیں، بچوں کو پیسہ بھیجا کرتے ہیں، وہی اپنے ماں باپ کے لیے الگ سے بھیج دیا کرو۔ ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ وظیفے میں بنا مرنے کے بعد جو کیا ہے اس سے پہلے نیکی کمائیے۔ اگر آج نیکی نہ کمائے، اگر آج ماں باپ کی خدمت نہیں کیے، تو پھر یہ نہ کہنا کہ آج ماں کی نافرمانی کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ حضرت علقمہ، آپ سنے ہوں گے صحابی رسول حضرت علقمہ کہ جاگنے کا وقت ہے، روح نہیں نکل گئی، ماں آئی، حضور آپ کے آنسو ضرور ملتے۔ صحابہ کرام کو بھیجا گیا تھا، کلمے کی تلقین کرو۔ کلمے کی تلقین کی ہوئے صحابہ کرام محمد سے، یا رسول اللہ نہیں پڑھ پا رہے کلمہ، نہ روح نکل رہی، جہاں سے روح الگ نہیں، اور ماں پریشان، ماں کی ماں پریشان۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پہنچے کر چلو میں بھی چلتا ہوں۔ پہنچے حضرت علقمہ، کہا ماں، اے علقمہ کی ماں، اپنی ماں، لکڑیوں کو جمع کرو۔ صحابہ کرام سے فرمایا چھوٹی چھوٹی سوکھی لکڑیاں جلانے آ جائے۔ لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور فرمایا اس میں آگ لگائی جائے۔ ماں کہتی حضور اے اللہ کے نبی کیا کیجیے گا آگ جلا کر کے؟ کہا علقمہ کو ڈال، علقمہ کو آگ میں ڈالوں گا۔ کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا زندہ ہے، آگ میں کیسے جلائیں گے؟ کہا ماں تمہارا بیٹا اس آگ سے اپنے بیٹی کے لیے ڈر رہی ہو، یہ مرنے کے بعد بہن کے آگ میں جلے۔ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا تم تمہارے بیٹے سے ناراض ہو، تم تمہارے بیٹے سے ناراض ہو، اس لیے جاگنے کے وقت اسے تکلیف ہو رہی ہے، اسے پریشانی ہو رہی ہے، یہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ جاگنے کے وقت تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ ہاں حضور ہاں۔ ماں کہتے حضور ہاں میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، کیونکہ میرے بیٹے کی زندگی میں مجھے بہت تکلیف دیتی ہے، میں اس کے لیے بد دعا کرتی تھی۔ کہا ماں اپنے بیٹے کو معاف کر دے، اگر معاف نہیں کیا تو بیٹا اس دنیا کی آگ میں نہیں اتم جہنم کی آگ میں جائے۔ ماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبا بنایا کر کہتی یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کے ہر گناہ کو معاف کرنا تھا۔ یہ کلمہ طیبہ جاری ہوئی اور پڑھتے پڑھتے اس دار خانے سے گزرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ نہیں ایسا نہ ہو، ہم اپنی ماں کو تکلیف دے، دکھ پہنچائے، دقت دے، مرنے کے بعد بھی انسان ثواب کرے۔ جب تک زندہ ہے اس کی فضل کر لیں، جب تک زندہ ہے ماں باپ قدر کر لیں، ان کی قدر سے لپٹ جائے، تاکہ ہماری اولاد ہماری خدمت کو دیکھ کر کے وہ بھی ہمارے ساتھ ہو کر سلوک کرنا سیکھ جائے، ہمارے ساتھ بھی بھلائی کرنا سیکھ جائے۔ اس کے بعد پھر ہم جب اپنی ماں باپ کی کریں گے ہماری اولاد بھی ساتھ۔ نہیں تو آج میلاد کا ماحول تو یہ ہے کہ بھائی رسم و رسم کے لیے میلاد کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہی ہے، یہ رسم کے لیے حضرت میلاد کیا جاتا ہے کہ چوکی بیٹھا تو مولوی کو بھاڑے پہ لے آؤ اور میلاد کو 4 لوگ سنیں گے، کھاتے چلے جائیں گے۔ میلاد کا مقصد یہ ہے کہ آپ میلاد میں بیٹھے تو خود ذکر الہی کرے، ذکر اللہ کرے، ذکر الہی کرے اور سنے، اور خود کے لیے بھی دعا کرے، جس کے لیے بیٹھے اس کے لیے بھی دعا کرے، اور جہاں بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر دعا کو میں سے۔ میلاد کا مقصد یہ ہے، ہم اسی مقصد کے حصول کے تحت چلیں۔ زیادہ وقت نہیں ہے لیکن خصوصی گزارش یہی کروں گا کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کر لیں، بوجھ نہ سمجھے۔ آج آپ جوان ہیں، کل آپ بوڑھے ہوں گے، آج آپ کے ماں باپ ہیں، ان کی خدمت زندگی رہتے کر لیجئے۔ مرنے کے بعد آج کا دور ایسا ہے، آج کا دور خاص کر کے بات کوئی سننے والا نہیں،
آدمی کے پاس کروڑوں کا مالک ہو جاتا ہے، آدمی لاکھوں کا مالک مالداروں میں گنا جاتا ہے، لیکن دل میں جو درد بسے ہوئے ہیں نا، جو باتیں فاصلہ کرتی تھی دنیا میں، وہ باتیں کوئی نہیں سکتا، ٹی وی بھی نہیں سکتی۔ ان باتوں پر غور کر کے اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں، آمین۔ دعا کو الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔